شائستہ پرویز صاحبہ، علی پرویز صاحب، وہ دیکھو اورنج لائن جا رہی ہے، وہ دیکھو خواجہ عمران نذیر صاحب، ملک وحید صاحب، میرا بھائی چودھری شہباز صاحب، میرا چھوٹا بھائی سہیل شوکت بٹ صاحب، اور میرا بھائی خرم روہیل، اور NA 119 آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ حمزہ ٹھیک ہو تم؟ یہ حمزہ کھڑا ہے، اس دن میرے آگے گاڑی میں جا رہا تھا، یہ چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے گرا، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا حمزہ یہ کیا کیا تم نے، احتیاط کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے نواز شریف پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ حمزہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ NA 119 آج میں نے آج پہلی بار قدم رکھا ہے NA 119 میں، تو میں نے سوچا میں NA 119 سے جا کے اجازت لوں کہ مریم نواز کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، تو میں تو اجازت لینے آئی تھی، آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج۔ اور NA 119 میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری خواتین یہاں پر موجود ہیں، MSF کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں، MSF کے وہ بچے وائٹ کیپس میں موجود ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، علی کو یاد ہوگا کہ 2018 میں نے پورے پاکستان سے جس حلقے کا انتخاب کیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھی NA 119 تھا، اور علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا۔ مجھے انہوں نے اٹھا کے نااہل کر دیا، میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا، لیکن نااہل ایسے کر دیا جیسے میں ہمیشہ سے کسی حکومتی عہدے پہ رہی۔ میرے پہ الزام یہ تھا NA 119 اب یہ میرا گھر ہے تو میں گھر والوں سے بات کرنے آئی ہوں، میرے پہ ایک واحد الزام تھا کہ باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی ہو؟ تو بتاؤ NA 119 کہ مجھے اسی طرح اپنے والد کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، چاہے جان چلی جاتی، کرسی چلی جاتی، کچھ چلی جاتے، لیکن میں اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چلی، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اور علی کو میری نااہلی کا فائدہ ہو گیا، علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس حلقے کو ایک ایسا بچہ، ایسا نوجوان دیا جس نے جی جان سے آپ کی خدمت کی، ماشاءاللہ۔ میں آپ سب سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں، الیکشن 8 فروری کو ہے، اور میں آج صرف آپ سے ووٹ کی بات نہیں کرنے آئی، میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ووٹ کی پرچی صرف ایک پرچی نہیں ہوتی، وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، ان خواتین کے، ان بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، ان بچوں کے، نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ سے 2 طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ مانگ رہی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں، بلکہ نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو، الزامات لگاؤ، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نہ تنقید کرتی ہے، نہ تنقید کا جواب دیتی ہے، نہ الزامات لگاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کے لیے جو اس نے خدمت کی ہے اس کے اتنے منصوبے ہیں کہ اگر وہی گنوانے لگ جائے تو تقریریں ختم ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں
जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नवाज शरीफ को आपने 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल, और हर बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल बाद दफ्तर से निकाल कर बाहर कर दिया गया। लेकिन इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500, अल्लाह ताला के फजल से। और बड़ी बात हो रही है, एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर हैं, ये मोटरवेज हैं, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। और आज भी NA 119, मैं ये बताना चाहती हूँ, आज अली मौजूद था, अली से पूछो, आज भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हमने किस तरह कम करने हैं, आपके गैस के मसाइल हमने किस तरह हल करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है। महंगाई जिसने गरीब की, मजदूर की कमर तोड़ दी, उस महंगाई को हमने फिर से किस तरह कम करना है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब नवाज शरीफ इस चीज पे काम नहीं कर रहा होता कि मैंने अपने अवाम की तकलीफों को कैसे दूर करना है। और देखो, लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। जिस जगह अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, उस सूबे में भी नवाज शरीफ ने काम कराया। लेकिन जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला, वहां पर भी नवाज शरीफ चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के खिदमत के निशान मौजूद हैं। अब मैं खुसूसी तौर पर NA 119, NA 119 से मुखातिब हूं, मैं अपने NA 19 के नौजवानों से मुखातिब हूं, NA 119 की खवातीन से मुखातिब हूं, NA 119 के बच्चों से मुखातिब हूं, NA 119 के बुजुर्गों से मुखातिब हूं। मरियम नवाज शरीफ का ये पहला इलेक्शन है अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बत से। मेरा और आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा ये पहला इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं उस वालिद की बेटी हूं जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है, उस चचा की भतीजी हूं जिसने दिन देखा ना रात देखी, आपकी खिदमत की। तो मुझे एहसास है कि मेरे सर पे और मेरे कंधों पर कितना भारी बोझ है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे एहसास है कि मैंने दिन रात आपकी खिदमत करनी है। और मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं, जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं जिसको लोग पर्ची पे लिख के देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। मैं वो उम्मीदवार हूं जो घर से पता करके आया है कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि इस हल्के में सबसे बड़ा मसला गैस की फराहमी का है। मुझे पता है कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ गलियों में सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और मेरा बस चले, वो कहते हैं कि जो लीडर होते हैं वो तो बड़ी कैंपेन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? लीडर का सबसे बड़ा हक होता है कि पहले अपने हल्के में जाए। मेरा बस चले तो मैं NA 119 के हर घर का दरवाजा खटखटाऊं और खुद खटखटाऊं और मैं कहूं कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी उम्मीदवार हूं,
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے بتاؤ, میں ہر گھر میں خود جانا چاہتی ہوں, لیکن آپ نے کیونکہ میری ذمہ داریاں ایسی لگا دی ہیں, مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے اور ملک گیر کیمپین کرنی ہے آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے, اس ملک کے لیے. اس لیے میری ٹیمز, میری خواتین اور بچیوں کی ٹیمز اس وقت NA 119 کے ہر گلی میں موجود ہیں, کیمپین کر رہی ہیں. اور ان کو میں نے ذاتی طور پر کہا ہے کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف نے آپ کو آپ کے پاس بھیجا ہے. جب وہ جاتی ہیں گلیوں میں تو میں تصویریں منگواتی ہوں, میں ویڈیوز منگواتی ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ کس گلی کا کیا مسئلہ ہے, کس گلی میں کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کس گلی میں پانی کھڑا ہے, کس گلی میں سیوریج کے مسائل ہیں, یہ مجھے پتا ہے. میں آپ کو آج بھی گلی کا نام بتا سکتی ہوں جہاں پر یہ مسائل ہے, یہ سب میں اپنے پیچھے سے آپریٹ کر رہی ہوں. لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے منتخب کیا, اگر آپ نے یہاں سے شیر کو جتایا, تو میرا NA 119 سے وعدہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے NA 119 میں میرا دفتر قائم ہوگا, جہاں مریم نواز شریف خود آپ سے ملاقات کرے گی. اور میں NA 119 کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور پورے پاکستان کے عوام جو شاید ٹی وی سکرینز پر مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں, یہ ووٹ امانت ہے پاکستان کی, یہ ووٹ امانت ہے اس مٹی کی, یہ ووٹ امانت ہے اس دھرتی کی, یہ ووٹ امانت ہے ان نوجوان بچے اور بچیوں کی مستقبل کی. اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو واسطہ دے کر کہتی ہوں, خدا کا واسطہ ہے, سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا, کیونکہ اس ووٹ نے ہماری نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے. اس ووٹ نے آپ کی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ کرنا ہے. ہم نے یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. مریم نواز شریف کے بچے, جنید صفدر اور سب بچے یہاں پر ہی رہیں گے انشاءاللہ. ایک پرچی ملی ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ خواجہ عمران نذیر کو ووٹ کرنا ہے, ملک وحید کو بھی کرنا ہے, سہیل شوکت بٹ کو بھی کرنا ہے. میں ان کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جب مریم نواز شریف نے نہیں کہا تھا یہ, تب بھی اس حلقے نے انہی کو ووٹ ڈالا تھا, اور ان کو ووٹ تب دینا جب یہ 119 میں اچھی کیمپین کرے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے. میں یوتھ کا جو یہاں پر موجود ہیں وہ گرین شرٹس میں مجھے نظر آ رہے ہیں, میں اپنی خواتین کا, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا, میں MSF کا, ان بچیوں کا, MSF کی بچیوں کا, MSF کے بچوں کا, میں مائنورٹیز کا, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج NA 119 کے میرے پہلے دورے پر آپ نے جن محبتوں اور شفقتوں سے میرا استقبال کیا ہے, NA 119 کے ساتھ آج کے بعد میرا نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا ہے. اور ذرا آخر میں مجھے بتانا کہ NA 119 سے, لاہور سے 8 فروری کو کیا آواز آئے گی؟ آواز نہیں آئی, کیا آواز آئے گی؟ اور ایک میرا بہت ضروری میسج ہے جو میں اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کو اپنے مقابلے میں کوئی حریف نظر نہ آ رہا ہو یا نظر آ رہا ہو, 8 فروری کو اپنا فرض سمجھ کے اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اپنی جماعت کی خاطر آپ نے نکل کر صبح صبح اٹھ کر ووٹ ڈالنا ہے. اور صرف ووٹ نہیں ڈالنا, اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ نکل کر ووٹ ڈالیں, محلے والوں کو بھی کہنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے, سب کو ساتھ لے کر جانا اور ووٹ ڈالنا ہے. وعدہ ہو گیا نا؟ اور آخر میں 2 نعرے لگا دینا, نواز شریف, پاکستان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, دل چاہ رہے یہی رہوں, گھر واپس نہ جاؤں. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو علی.